إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد والفرقان المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کے تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص جو مالک الملک ہے رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا نامدار رہبر و رہنما مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ میرے محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک معجزات سے نوازا۔ ان میں سے ایک معجزہ تھا معراج النبی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا۔ اس کی تاریخ کے بارے میں خاصا اختلاف ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ مکی زندگی میں اور اس کے اختتام کے قریب، مکہ کی زندگی کے آخری سال میں، آخری ایام میں، آخری موقع پر، گویا کہ مکی زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے مشرف کروایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو، لیلم من المسجد الحرام، رات کے مختصر حصے میں، یہ لیلہ نکرہ ذکر کیا گیا ہے، لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے رات کے ایک حصے میں، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ،
وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ معراج، یہ سفر، اس کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اب اس کے اندر کئی ایک مضامین ہیں، لیکن ہم مختصر سی ایک بات کریں گے۔ سبحان، اس کے اندر ایک اپنی چاشنی ہے کہ جب بھی عربوں میں کوئی بات کی جاتی ہے جو عام طور پر عقلیں تسلیم نہیں کرتی، انسان کے تجربے میں نہیں آ سکتی، کیوں کہ ہمارا عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بالکل سیٹ فٹ ہے نا تو وہ 2 کلومیٹر 2.5 یا 3 کلومیٹر تک دیکھ لے گا، آگے اس کی بصارت نہیں کام کرتی۔ ایسے ہی ایک آدمی کے اندر طاقت ہے کئی ایک چیزوں کی، تو ایک محدود طاقت ہے۔ ہر آدمی تسلیم کرتا ہے کہ یہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر 2-3 کلومیٹر تک دیکھا، آگے چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ جو آلہ ہے اس کی طاقت کم ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا آگے۔ تو جب عقل کی بات آتی ہے تو لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بھئی عقل بھی انسان کی تو ایک محدود ہے نا، ایک چیز عقل میں آ سکتی ہے، ایک چیز نہیں آ سکتی۔ تو جس دلیل، جس بات کے ساتھ شریعت کا ٹچ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ غلطی کا امکان اس میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم سفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی بھاگ رہی ہے نا، تو ساتھ جو درخت ہے نا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ درخت چل رہے ہیں۔ بسوں کا آدمی رات کو دیکھتا ہے بادل ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چاند بھاگ رہا ہے۔ حالانکہ جو ہماری عقل ہے، ہماری نظر ہے، اس کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے وہ چاند بھی بھاگ رہا ہوگا لیکن اس رفتار سے نہیں جیسے محسوس ہو رہا ہے۔ درختوں کی ایک اپنی چال ہے، کیونکہ کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز، ہر سیارہ اپنے محور میں گھوم تو رہا ہے، لیکن یہ گھومنا اس کا اور انداز کا ہے، ہمارا دیکھنا اور انداز کا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں فٹافٹ درخت بھاگے جا رہے ہیں، درخت بھاگے جا رہے ہیں۔ تو لہذا جس بات کی تصدیق شریعت کر دے پھر وہ جھوٹ، اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس کو شروع کیا۔ لوگوں حیران رہنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جہاں انسان کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے رسول کو نہیں کہا، اپنے محبوب کو نہیں کہا، اپنے نبی کو نہیں کہا، کیونکہ خالق مخلوق، عابد معبود اور ساجد مسجود کا جو عبد کا تعلق ہے نا، غلامی کا تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے، اس کے اندر ایک اپنی ہی چاشنی ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہمارے رسول دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُوتِيَ مِنَ الْآيَاتِ، نبیوں میں سے کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا جس کو ہم نے معجزات سے نہ نوازا ہو۔ آمن علیہ البشر، کہ نبیوں کے معجزات دیکھ کر اس پہ لوگ ایمان لائے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم کہتی تھی کہ ابراہیم کو جلا دو، ختم کر دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرتے رہو، کیونکہ مشرک میں عقل تو ہوتی نہیں، مت تو ہوتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جب انہوں نے سب کچھ کر لیا تو قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے معجزے کا اظہار کر دے، اور معجزے کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اللہ مالک الملک کی ہوتی ہے اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، آندھیوں کو حکم نہیں دیا، پانیوں کو حکم نہیں دیا، کسی اور مخلوق کو حکم نہیں دیا کہ یہ آگ کو ختم کر دو، نہ، ڈائریکٹ اللہ نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی والی بن جا۔
تو وہ تو مخلوق تھی، بن گئی۔ اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طی میں قوم کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پانی مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے جاری کر دیے۔ اور فرعون کے میدان میں جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو اللہ نے حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہا سانپ بن گئی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، آپ ڈریں نہ، ہم اس کو اصلی شکل و صورت میں لے آئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ایسے نہ پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے، اڑتے پھرتے تھے۔ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ اللہ کے حکم سے ہاتھ مارتے تھے اور زندہ و جاوید بالکل بینے ہو جاتے تھے۔ ایسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ مالک الملک کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اب رات کا ہے عالم، سمندر ہے، مچھلی کی تہ ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں گھٹا ٹوپ، لیکن وہ خالق اور مالک جب چاہے اپنے نبی سے اپنے معجزے کا اظہار کر دے۔ لیکن کسی نے کہا نا کہ حسن یوسف ید عیسیٰ دم بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ ہر نبی کے اندر جتنی بھی خصوصیات تھی، معجزات تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہر نبی کے معجزات سے غالب تھے۔ مثلا قرآن پاک نبی علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ شق صدر، کہ اللہ کے حکم سے اشارہ کیا چاند کی طرف، اور چاند کا آدھا حصہ ہرا پہاڑ کی ایک طرف تھا، دوسرا